ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت، ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کا رزق مقرر بھی ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کا رزق لکھا جاتا ہے، اور جو مقدر میں ہے وہ رزق ملے گا، بس طریقے حلال اختیار کریں، اسی چیز کو حرام سے نہیں۔ یعنی مثلا ایک چیز کو پانے کے لیے 2 دروازے جاتے ہیں، اور آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اس میں داخل ہو کر وہاں تک پہنچنا ہے، یعنی دونوں کوریڈور جو ہیں ایک جگہ پہ جا کے ملتے ہیں۔ اب آپ دائیں طرف سے جاتے ہیں یا بائیں، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ حلال طریقہ اختیار کرتے ہیں یا حرام، یہ آپ کی چوائس ہے۔ محنت تو دونوں میں کرنی پڑتی ہے، حرام میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور حلال کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے اور حلال طریقے سے ہی رزق کو حاصل کرے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ زمین میں چلنے پھرنے اور کوشش کرنے اور محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الملک روز آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، سو اس کے کندھوں پہ چلو، نکلو، کام کرو اور اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کے جانا ہے، یعنی مرنے کو نہ بھولو، آخرت کی تیاری نہ بھولو، یعنی دنیا میں لگ کے اپنی آخرت کو نہ بھولو۔ انبیاء بھی رزق کی تلاش میں جاتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے مکہ میں چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے کے لیے آئے، تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ جب کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے، تو آپ ان کی بیوی کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے، یعنی کام پر گئے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے انسان خود محنت کرے، کام کرے، اور پھر اعتدال سے کام لے، یعنی سارا اپنا وقت، ساری انرجی، ساری جوانی، ساری محنت، سارا ٹیلنٹ صرف اس پہ نہ لگا دے، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نکالے، بندوں کی خدمت کے لیے وقت نکالے۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں لوگوں نے سچائی اور حلال رزق کی طلب سے زیادہ افضل زینت کسی اور چیز کے ساتھ اختیار نہیں کی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اے لوگو، تنگ دستی تمہیں رزق کو ناجائز مقام سے حاصل کرنے پر نہ اکسائے، اور پھر جو اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرے ان کو اختیار کرے۔ توکل اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اسباب کے بغیر نہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کے پاس جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہونا اللہ کو پسند ہے، جبکہ زیادہ کا مل جانا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں۔ یعنی آپ کو جو ملا آپ اس پر اللہ سے راضی، لیکن اگر آپ زیادہ کے لالچ میں اور زیادہ مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے بہت راضی۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا کس میں ہے اور آپ کی رضامندی کس میں ہونی چاہیے، یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ رزق کا گھٹنا بڑھنا اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتا ہے، اور کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث بھی ہوتی، اور کبھی رزق وافر مقدار میں ہونا خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کچھ مشکل نہیں کہ سارے انسانوں کو وہ سب کچھ ہی دنیا میں ہی دے دیں جو وہ مانگ رہے ہیں، لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔